والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم واهتدى بهديهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم. محترم حضرات اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، آپ اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ 1450 سال کا جو زمانہ گزرا ہے اس میں مسلمانوں کی تاریخ بہت اونچ نیچ سے دوچار ہوئی اور اس میں بڑی ناہمواریاں ہمیں جگہ جگہ ملتی ہیں۔ وہ زمانے بھی آئے ہیں کہ دنیا میں اسلام کا بول بالا تھا اور مسلمانوں کا ایک غلغلہ تھا، اور وہ زمانے بھی دنیا نے دیکھے ہیں کہ جب مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا اور زوال و نکبت کے ایسے اندھیرے چھائے ہوئے تھے کہ لگتا تھا کہ شاید اب یہ اسلام کا سورج غروب ہو جائے، لیکن اللہ نے پھر دکھایا اور دوبارہ وہ سورج طلوع ہوا۔ اللہ نے اسلام کا یہ سورج ایسا رکھا ہے کہ قیامت تک یہ غروب نہیں ہو سکتا۔ کہنے والے نے جو بات کہی ہے، اگر ہم ایمان کے ساتھ ہیں تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تو آج جو کچھ ہمارے سامنے حالات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کبھی ایسے حالات پیش نہیں آئے۔ اسلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس سے خطرناک حالات پیش آ چکے تھے، اور آپ دور کیوں جائیے، خود ہندوستان کی تاریخ، قریب کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ لگتا تھا کہ اس ملک میں مسلمان شاید نہیں رہ سکیں گے۔ اب تو وہ زمانہ دیکھنے والے تقریباً ختم ہو گئے، لیکن بعض حضرات آج بھی ہیں۔ خود ہم نے حضرت مولانا محمد رابع حسنی صاحب دامت برکاتہم سے 10 مرتبہ سنا۔ مولانا نے وہ زمانہ خوب دیکھا جب ملک تقسیم ہوا، اور شاید دہلی والے اس حقیقت کو زیادہ جانتے ہیں، اور آج بھی اس کی یادگاریں ہمارے پاس موجود ہیں۔ کتنی مسجدیں آج بھی ویران،
اور کتنی مسجدیں ہیں ان سرحدی علاقوں میں، ہزاروں کی تعداد میں، سچی بات ہے، سینکڑوں کا مسئلہ نہیں، ہزاروں کی تعداد میں مسجدیں، جہاں کہیں گھوڑے باندھے جا رہے ہیں، کہیں استبل ہے، کہیں کسی کا مکان ہے، اور کہیں کچھ اور ہے، اور آگے کی چیز ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ صرف امرتسر میں 1000 مسجدیں، اس سے بھی زیادہ تھی، 1300 مسجدیں کہی جاتی ہیں۔ لیکن آج تو کیا، تقریباً 7-8 سال پہلے کی بات ہے جب میں وہاں گیا تھا، بعد میں بھی گیا، پہلے جب گیا پتہ چلا کہ صرف 7 مسجدیں ہیں جہاں نماز ہوتی ہے۔ اب شاید کچھ مسجدیں مزید واج گزار ہوئی ہیں، وہاں بھی نماز ہونے لگی، تو یادگاریں آج بھی ہیں۔ اس وقت ہی لگتا تھا کہ مسلمان ختم ہو جائیں، ملک تقسیم ہو گیا، کہ اب جو اپنے آپ کو اسلام کا ماننے والا کہتے ہیں تو چلے جائیں، اپنا ملک لے لیا انہوں نے، اور جو ظلم ہوا ہے، کچھ تو خون ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ ٹرینیں یہاں سے جاتی تھی زندہ انسانوں سے بھر کر، لیکن وہاں ان کے جسم پہنچتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہمارے علماء کو، اور اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، وہ مایوس نہیں ہوئے۔ پہلے مرحلے میں انہوں نے طے کیا کہ ہمیں اسی ملک میں رہنا ہے، یہیں جینا ہے، یہیں مرنا ہے۔ یہ حضرات بزرگان دیوبند کے، تبلیغ کے کا مشورہ ہوا، اور ان حضرات نے طے کیا کہ اگر ہم لوگ چلے جائیں گے تو یہ جو 90% آبادی مسلمانوں کی اس ملک میں رہ جائے گی، آخر اس آبادی کا کیا ہوگا؟ تو مرتد ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے پشتے کا کام دیا، تشکیل کی، لوگوں کو سمجھایا ہمیں یہیں رہنا، اور پھر اس کے لیے انہوں نے جو ایک تحریک شروع کی تھی مدارس اور مکاتب کی، اور جو انہوں نے تبلیغ کا ایک کام شروع کیا تھا، اس میں انہوں نے پوری طاقت لگا دی، ایک ایک گاؤں گئے، ایک ایک گھر گئے، کوشش کی انہوں نے بھائی ایمان والوں کو اسلام پر باقی رہنا اور اسی ملک میں رہنا۔ پھر مزید کوشش کی کہ ہمیں اس ملک میں عزت و احترام کے ساتھ رہنا، اپنے ملی تشخص کے ساتھ ہمیں اس ملک میں رہنا۔ اس کے لیے انہوں نے قانونی لڑائیاں بھی لڑی، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج اس ملک میں لاکھوں مسجد ہیں۔ ایک مسجد ہے کہ شہید ہوئی اس دور میں، قریبی زمانے میں، تو بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ ہزاروں مسجدیں اس کے بعد نئی تعمیر ہوئی۔ میں صرف ایک صاحب کو جانتا ہوں جنہوں نے تقریباً 8000 نئی مسجدیں تعمیر کی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ سورج غروب ہونے کے لیے، ابھی جو قریبی زمانے میں حالات گزرے ہیں مسلمانوں پر، بہت سے لوگ مایوس ہوتے ہیں کہ اب تو لگتا ہے کہ یہاں اسلام کا سورج ڈوب جائے۔ تو میرے دوستو، اسلام کا سورج تو ڈوبنے کے لیے ہے، اگر ڈوبتا نظر بھی آئے گا تو دوسری طرف سے طلوع ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ ہمارا اور آپ کا ہے، اس وقت جس تیزی کے ساتھ ارتداد کے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، تو مسئلہ صرف لڑکیوں کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارے نوجوانوں کا بھی۔ ابھی بتایا ہمارے قاضی صاحب نے کہ بھوپال میں باقاعدہ 28-25 اتنی درخواستیں لگی ہوئی ہیں نوجوانوں کی، مسلمان نوجوانوں کی، کہ ہم اسلام سے برگشتہ ہیں، اسلام کو ہم چھوڑنا چاہتے ہیں۔ باقی اور اس کے علاوہ جو واقعات پورے ملک میں پیش آ رہے ہیں، لڑکیوں کے ارتداد کے جو واقعات پیش آ رہے ہیں، لوگ لاکھوں کی تعداد بتاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ تعداد غلط نہیں ہے۔ پہلے میں اس کو غلط سمجھتا تھا، لیکن میں نے جب واقعات سنے اور بعض چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو اندازہ یہ ہوا کہ یہ تعداد غلط نہیں ہے۔ کل ہی کی بات ہے، ایک کالج ہے، یہ مسلمانوں کا کالج ہے، تعجب یہ ہے، تو ایک وہاں طالب علم، بہت ذہین طالب علم و دیندار طالب علم، اس نے آ کر بڑے درد سے ہم سے یہ بات کہی کہ میں جانتا ہوں متعدد برقع پوش لڑکیاں وہاں پڑھنے کے لیے آتی ہیں، لیکن اندر سے ان کا ایمان نکل چکا ہے، اور ان کا تعلق برادران وطن سے، ہندوؤں سے۔
یہ صورتحال ہم سب کے لیے ایک طرف انتہائی قابل فکر ہے، قابل تشویش ہے، لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ ہرگز مایوسی کے حالات نہیں۔ مایوسی کو تو آپ اپنے لغت سے کھرچ کر پھینک دیں، اسلام میں اور مایوسی میں کوئی جوڑ نہیں ہے، لیکن یہ اس کے لیے ہے جو میدان عمل میں آتا ہے، جو محنت کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوششیں رائے گاں نہیں کرتے، حالات بدلتے ہیں۔ اور میں جو دیکھتا ہوں، میں نے صبح بھی عرض کیا کہ شروع میں جو حالات کا بگاڑ تھا آج سے 8 سال پہلے، 9-10 سال پہلے، اب میں دیکھتا ہوں 2 سال میں، 2 سال میں حالات کچھ بدل رہے ہیں، وہ بگاڑ تھوڑا سا کم ہو رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کمی ایسی نہیں ہے کہ ہم مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں۔ ہمیں ایک ایک محلے کو لے کر، اور اگر میں آگے بڑھ کر یہ کہوں کہ ایک ایک گھر کو لے کر اور گھر کے ایک ایک فرد کو لے کر فکریں کرنی ہیں، تدبیریں کرنی ہیں، حالات کو بہتر بنانے کے لیے نظام بنانا ہے، اس کے لیے ہمیں اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرنا ہے۔ تو یہ بات غلط نہیں ہے، اس لیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کتنا حصہ ایسا ہے جس کو ہم جانتے ہی نہیں، جو چھنی چھنائی خبریں آ جاتی ہیں وہ ہم کو معلوم ہوتی ہیں۔ اس کے لیے ہمیں باخبر رہنے کی ضرورت ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے وہ بھائی، وہ ہمارے برادران وطن جن کے پاس اسباب بھی ہیں، جن کے پاس سارے وسائل ہیں اور وہ اکثریت میں ہیں، آج وہ سارے وسائل کے ساتھ پوری بیداری کے ساتھ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہمیں ذرا بھی اس کا احساس نہیں۔ ہاں، میں یہ نہیں کہتا کہ کہیں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، کام ہو رہے ہیں، لیکن اتنے بڑے ملک میں جہاں ارتداد کا یہ حال ہو کہ ہر شہر میں بڑی تعداد ارتداد کی کگار پر کھڑی اور ایک بڑی تعداد یہ مرتد ہو چکی ہو، اس کو دیکھ کر ہمارے جو کام ہیں ان کاموں کی کیا قیمت ہے اور کیا حیثیت ہے؟ تو میرے بھائیو، اس وقت بڑی فکر کی ضرورت ہے، خاص طور سے ہمارے ان نوجوانوں کے بارے میں، ان نوجوان لڑکیوں کے بارے میں۔ ہم بالکل بے خبر ہو کر آسانی کے ساتھ اس کو کالجوں میں ڈال دیتے ہیں، ہاسٹلس میں ڈال دیتے ہیں، اور ہم کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ اب اس کا نتیجہ کیا ہو۔ ایک طرف آپ پھینک دیجئے، کوئی جانور مار کر ڈال دیجئے، گوشت ڈال دیجئے اور بھوکے کتوں کو چھوڑ دیجئے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں جانتا ہوں باقاعدہ اس کی پلاننگ کی گئی ہے اور نوجوانوں کو تیار کیا گیا ہے، اور باقاعدہ وہ پیڈ ہیں، ان کو تنخواہیں ملتی ہیں صرف اس کام کے لیے کہ وہ مسلمانوں کو گمراہ کریں۔ خاص طور سے لڑکیوں کے بارے میں مجھے معلوم ہوا، عجیب بات ہے، ہمارے ایک بھائی نے بتایا جو ہمارے برادران وطن ہیں، ان میں سے ایک بھائی نے بتایا کہ میں خود بھی انہی میں سے ہوں۔ آپ بچائیے اپنی بہنوں اور بچیوں۔ تو ایک طرف تو مکمل اسباب بھی ہیں اور ساری تدابیر بھی ہیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ دوسری طرف نہ تو ہمارے پاس اسباب ہیں اور نہ ہم تدبیر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں اپنے کاروبار سے فرصت نہیں، اپنے کھیت کھلیان سے فرصت نہیں، اپنی ملازمت سے فرصت نہیں۔ تو دعوت دی جائے، دین کے کسی مسئلے پر آپ کو جمع کیا جائے تو آپ غور کر سکتے ہیں ہزاروں لاکھوں میں کتنے آتے ہیں۔ اور اگر آج ابھی اعلان کر دیا جائے کسی بڑے ایکٹر کے بارے میں، اس کا پروگرام ہوگا، آپ دوسروں میں نہ جائیے، اپنے بھائیوں کو دیکھیے، مسلمان بھائیوں کو کتنی بڑی تعداد میں لوگ ٹوٹ پڑے۔ یہ جو مزاج کا بگاڑ ہے اور یہ جو غفلت ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے بھائیو، یہ خطرے کی چیز ہے۔ خطرہ ہمیں غیروں سے نہیں، میں صاف کہتا ہوں آپ سے، خطرہ خود ہمیں اپنی قوم سے ہے، اپنی ذات سے۔ اگر ہمارے اندر بیداری پیدا نہ ہوئی اور اگر ہم نے تدابیر نہ کی اور اس کے لیے جو ممکنہ شکلیں ہیں وہ اختیار نہ کی، تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو بچا نہیں سکتی۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے
ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ لیکن ہمیں اللہ کے دین کی مدد کے لیے ایک لمحے کی فرصت نہیں۔ ہمیں 10 روپے 20 روپے عزیز ہیں، لیکن اپنے دین کی ہم کو پرواہ نہیں۔ ہمارا گھر کدھر جا رہا ہے، ہماری بچیاں کدھر جا رہی ہیں، محلہ کس حال میں ہے، کوئی ہمیں اس سے پرواہ نہیں۔ ہمیں 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، ہمارے بینک بیلنس میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمارا کاروبار چمک رہا ہے۔ میرے بھائی میں کیا کہوں، یہ کاروبار آج چمک رہا ہے، کل اس کاروبار کا کیا حشر ہونے والا ہے، آپ کو اس کا اندازہ نہیں۔ قبل اس کے کہ زمین ہمارے پاؤں سے نکل جائے، پھر ہم جو کرنا چاہیں وہ ہم کر نہ سکیں۔ جو موقع اللہ نے ہمیں آج دیا ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمارے بڑے مفکر اور بڑے عالم نے جو بات کہی کہ دیکھو اللہ نے تمہیں جو دائرہ اختیار دیا ہے، اگر تم اس دائرے سے فائدہ اٹھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس دائرے کو اور وسیع کرتا چلا جائے گا، اور اگر تم نے اس دائرے سے فائدہ نہ اٹھایا، یاد رکھو دائرہ تو تنگ سے تنگ تر ہوتا چلا جائے گا۔ ایک زمانہ تھا، بڑی آزادی تھی مسلمانوں کو، بہت سے کاموں میں وہ آزاد تھے۔ آہستہ آہستہ وہ آزادی کم ہونا شروع ہوئی۔ آج عدالتوں میں کیا فیصلے کیے جا رہے ہیں، لیکن آج بھی میں کہتا ہوں کہ یہ آزادی ہے کہ کوئی آپ کو مسجد میں نماز پڑھنے سے نہیں روکتا، کوئی اذان دینے سے حقیقت یہ ہے کہ نہیں روکتا۔ ٹھیک ہے، ابھی تحریک چلی بہت سے صوبوں میں کہ مائک اتروا دیے جائیں، آواز کم کر دی جائے، یہ بھی ایک طرح کا جو دائرہ تھا اس دائرے کی تنگی کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن آج بھی ہمیں جو اختیار ہے وہ اختیار ابھی بھی قائم ہے۔ کوئی نہیں کہتا آپ سے کہ آپ اپنے ادارے قائم نہ کیجیے، لیکن اس کے باوجود ہماری جو غفلت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو میں آپ سے خاص طور سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور جتنے بھی آپ ہیں آپ طے کر لیں گے اور آپ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ایک کے ذریعے سے 10 اور 10 کے ذریعے سے 100 تک بات جائے گی۔ تو کیا بعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمارے اندر ایک تبدیلی کا ذریعہ بنا دے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ ان حالات میں ہم کو مایوس نہیں ہونا، اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے میدان عمل میں آنے کی ضرورت ہے۔ جو کام کرنے کے ہیں ہمیں اس کاموں میں اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے۔ جس طرح آج اس کی ضرورت ہے کہ جگہ جگہ اسلامک اسکولز قائم کیے جائیں، جگہ جگہ کوچنگ سینٹرز قائم کیے جائیں، جگہ جگہ ٹیوشن سینٹرز قائم کیے جائیں، مکاتب اسلامیہ کا جال بچھایا جائے، کوئی مسجد مکتب سے خالی نہ ہو۔ یہ ایک ایسی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے یہ ضرورت نہ سمجھی تو ہماری نئی نسل ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ جن کو ہم آزادی کے ساتھ کالجوں میں ڈال دیتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہاں کیا ہو رہا۔ ان کو جو پریئر پڑھائی جا رہی ہے اس میں ان کو کیا پڑھایا جا رہا ہے، کس طرح ان کے اندر شرک اتارا جا رہا ہے دل و دماغ میں، اور اس کا یہ نتیجہ ہے۔ میں آپ سے کیا کہوں کہ بچیوں کو یہ معلوم نہیں کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی کیا ہے۔ کیا نتیجہ اس کا ہوگا؟ تھوڑے دنیا کے فائدے کے لیے جب ایمان کی حقیقت کا پتہ نہیں، اس کی قیمت کا احساس نہیں، تو معمولی ٹکوں کی خاطر و آسانی کے ساتھ ایمان بھیج دیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو کافر مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے ٹکوں کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کرے۔ آگے ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشین گوئی پوری ہو رہی ہے۔ لیکن میرے دوستو ان حالات میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ایمان کو دلوں میں بٹھانا، ایمان کی اہمیت کو دلوں میں اتارنا، اپنے آنے والی نسل کی فکر کرنا، ان کو دین کی تعلیم سے آراستہ کرنا۔ میں نہیں کہتا کہ آپ کو مدرسوں میں بھیج دیجیے، ممکن بھی نہیں ہے اور نہ مناسب ہے، لیکن میں یہ فرض سمجھتا ہوں۔ میں کیا سمجھتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ کون سا علم ہے؟
کہ وہ علم ہے کہ جس علم کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں رہ سکتا۔ نماز کا علم ہے، طہارت کا علم ہے، روزے کا علم ہے، زکوٰۃ کا علم ہے، کاروبار کے ضروری مسائل ہیں، حرام و حلال کا فرق ہے، اس کا علم ہے، یہ فرض ہے۔ آپ کالجوں میں جائیے، آپ اسکولوں میں پڑھیے، آپ کچھ بھی کیجیے، لیکن اس کے ساتھ اگر آپ نے اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام نہ کیا تو یاد رکھیے کہ پھر یہ نسل ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی، کیا نکل رہی ہے۔ تو ایک تو یہ ضروری کام، اور اس کے علاوہ ایک بنیادی کام میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے مجھے یہاں حاضر ہونے کا موقع ملا آپ حضرات کے سامنے۔ وہ کام ہے پیام انسانیت کا۔ اور پیام انسانیت کا کام کیا ہے؟ پیام انسانیت کام حقیقت میں لوگوں کی غلط فہمیوں کا ازالہ، ان کے دلوں دماغوں میں جو باتیں بٹھائی جا رہی ہیں اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان غلط فہمیوں کو دور کر، خاص طور سے جو سماجی ناہمواریاں اس کے نتیجے میں پیدا ہو رہی، ان سماجی ناہمواریوں کو دور کرنا اور ایک ایسے نمونے کی زندگی اختیار کرنا کہ اس کو دیکھ کر لوگ اسلام کو صحیح طور پر سمجھ سکیں، یہ اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ تو یاد رکھیے کہ پیام انسانیت کے کام سے کسی دعوت کا کام نہیں ہے کہ آپ فلاں کو دعوت دے دیجئے، فلاں تک بات پہنچا دیجئے۔ پیام انسانیت کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ خود ہماری زندگی انسانیت کا نمونہ، خود ہماری زندگی اسلام کا نمونہ۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی، فَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلائے اور اس کی زندگی اچھی ہو، اچھے کام ہو اس کے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور پھر فرمایا کہ وہ کہتا ہو کہ ہم مسلمانوں میں سے، وہ کہتا ہو کہ ہم مسلمانوں میں سے ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ظاہر اس کا یہ مطلب نہیں ہے ڈھنورا پیٹے ہم مسلمان، اخبار میں اشتہار چھپوائے کہ ہم مسلمان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی گواہی دیتی ہو، اس کا اسلام بولتا ہو کہ یہ مسلمان ہے، اس کی زندگی صحیح اسلامی زندگی ہے، اسلام کی جو شکلیں ہیں اخلاق کی، اعمال کی، وہ اس کی زندگی سے جھلکتی، گویا کہ اس کا اسلام بولتا۔ وقال اننی من المسلمین کا مطلب یہی ہے کہ وہ زبان حال سے کہتا ہو کہ ہم مسلمان، زبان حال سے کہے نہ کہے تو ایک الگ چیز ہے، اسلام لانے کے لیے اس کی بھی ضرورت ہے کہ آدمی زبان سے اقرار کرتا ہو کہ ہم مسلمان، لیکن یہاں مسلمانوں کو جو خطاب کر کے بات کہی جا رہی اس کا مطلب زبان حال سے وہ کہے کہ ہم مسلمان۔ یہ ایسا عمل ہے ہمارا کہ دوسروں کو دعوت دیتا ہے، کہ دوسروں کو صحیح راستہ بتاتا ہے، یہ غلط فہمیوں کا ازالہ کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی پیش کی اس دور میں، اس کی مثالیں ہمارے سامنے، وہ نمونہ ہمارے سامنے اگر نہیں ہے تو ہماری زندگی اس کے سانچے میں ڈھلی ہوئی نہیں ہے تو میرے دوستوں ہم اسلام کی تصویر پیش نہیں کر سکتے۔ اس کے نہ جانے کتنے واقعات مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مبارک زندگی نبوت کے بعد کی گزاری 13 سالہ زندگی، آپ دیکھیے کس طرح برداشت فرمایا آپ نے، کیسے کیسے آپ کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا، سب کچھ ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں انتقام نہیں کیا۔ کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، حکم تھا کہ دیکھو ہاتھ روک کے رکھو اور نماز قائم کرو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر و نماز سے مدد چاہو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو برداشت کرتا ہے اور معاف کر دیتا ہے تو یہ بڑے دل گردے کے کام ہے، بڑے جگرے کا کام ہے، یہ جگہ جگہ ہمیں تلقین کی گئی۔ اور پھر مکہ مکرمہ سے آپ نے بھی ہجرت فرمائی، مدینہ طیبہ آنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت حاصل ہو گئی، اس کے بعد بھی آپ کا طرز عمل کیا ہے؟ ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ واقعہ آتا ہے سیرت میں کہ جب مکہ مکرمہ میں قحط پڑا، لوگ پریشان ہوئے، کون تھے وہ؟ یہ وہی تو تھے جنہوں نے آپ کو نکالا تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظلم و ستم سے تھک کر اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی، جنہوں نے صحابہ کو شہید کیا، جنہوں نے اسلام کو گویا کہ اس کی بے عقلی کرنے کی ساری تدابیر اختیار کی۔ لیکن یہ آتا ہے واقعات میں کہ جب وہاں قحط پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 دینار، درہم نہیں، 500 دینار جمع فرمائے، اور مکہ مکرمہ آپ نے اس لیے بھیجے کہ وہاں لوگ پریشان ہیں۔ ابو سفیان جو ان کے سردار اور دشمن اسلام تھے، ان کو بھیجے کہ ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ آپ غور کیجیے، کیا کوئی تصور کر سکتا؟ آج ہمارے بہت سے بھائی کہتے ہیں کہ جو ہمارا خون کر رہا ہے ہم اس کو خون دیں، کیسے ہوگا یہ ہم سے؟ میں کہتا ہوں میرے بھائیو، یہی تو اسلام کی تعلیم، یہی تو اسلام کی تعلیم ہے کہ جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دو باتیں الگ الگ ہیں، یاد رکھیے۔ اخلاق اور چیز ہے اور بزدلی اور چیز ہے، دونوں کو جوڑنا بہت بڑی حماقت ہے۔ اخلاق ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کے سائے میں، آپ نے جو طریقہ مبارک اختیار کیا وہی طریقہ ہمیں بھی اختیار کرنا ہے۔ لیکن بزدلی اور چیز ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم وہی والا قصہ اختیار کریں تاتاریوں کے زمانے کا، کہ ایک بوڑھیا عورت آ کر کہتی ہے نوجوان سے کہ میرے پاس چھری نہیں ہے، کھڑے رہنا، میں گھر سے ذرا چھری لے آؤں بھی تمہاری گردن کاٹوں گی، اور اس کے گویا کہ لہو نہیں ہے، اس کی رگوں میں گویا کہ لہو نہیں ہے، وہ کھڑا ہوا ہے اور وہ جاتی ہے اور چھری لے کر آتی ہے اور اس کو ذبح کرتی ہے۔ یہ بزدلی کی انتہا، یہ بزدلی کی انتہا، یہ ایک اور چیز ہے، لیکن اخلاق اور چیز، اللہ کے لیے دین پر مر مٹنا یہ اور چیز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ ہے کہ جب ایک یہودی سے لڑائی ہوئی حضرت علی کی اور حضرت علی نے اس کو پچھاڑ دیا، جیسے ہی وہ چت ہوا تو اس نے حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا غصے، جیسے ہی تھوکا وہ حضرت علی کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ کہنے لگے یہ کیا کیا آپ نے؟ جب پورا قابو ہو گیا کہ آپ ہمیں قتل کر دیتے، ہم تو آپ کو قتل کرنے ہی کے لیے آئے تھے، تو آپ نے ہمیں چھوڑ دیا اور آپ کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب تک تو میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، لیکن جب تم نے میرے چہرے پر تھوکا تو میرے اندر غصے کا ایک رد عمل پیدا ہوا، اور اب اگر میں تمہیں مارتا تو اپنے نفس کے تقاضے سے مارتا ہوں، یہ میرے لیے درست نہیں۔ اس نے جب یہ بات سنی تو کیا ہوا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، یہ اخلاق ہیں۔ بزدلی اور چیز ہے اور اخلاق اور چیز، ہم فرق نہیں کر پاتے۔ ایک ہمیں قتل کرنے والا مسلمانوں کا قاتل ٹہل رہا ہے، ظاہر ہے مسلمانوں کا دشمن ہے وہ۔ ایک بیچارہ دوسرا ہمارا ہندو بھائی پریشان ہے، مریض ہے، اس کو خون کی ضرورت ہے، ہمیں اس کو خون دینا ہے۔ یہ اسلام کے اخلاق، یہ اسلام کے اخلاق ہیں۔ وہ کوئی حملہ کرنے محلے میں آ جائے، کوئی ہمیں آ کر تحقیق کرنے لگے، تو یہ مطلب تھوڑی ہے کہ تم بھی اپنی گردن جھکا دو جا کر۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول ایسا کبھی ہو تو تم اس کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دو، چھوڑو مت، اپنی طاقت کا مکمل ایمان کے ساتھ مظاہرہ کرو، لیکن عام حالات میں تمہیں اسلام کے اخلاق کو اختیار کرنا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائے، اس کا نمونہ پیش کیا۔ تو بھائیوں، سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ اپنی ذاتی زندگی کو ہم اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ کوئی موقع ہمیں ایسا مل جائے کہ ہم مدد کر سکتے ہیں اپنے بھائی کی، تو اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ ایسے کتنے واقعات ہوتے ہیں، ہمارے بھائی بہت سے کام کرنے والے ہیں جو ڈیزل یا پیٹرول کی ایک بوتل اپنی گاڑی میں رکھتے ہیں۔ دیکھا کوئی اسکوٹر یا کوئی بائسکل گھسیٹے لیے چلا جا رہا ہے، پریشان ہے، بھئی کیا بات ہے، کیا ضرورت، تیل ختم ہو گیا، ٹنکی بہت دور، لیجیے حاضر، پیٹرول نکالا اور کی گاڑی میں ڈال دیا۔ اب گئے پیسے لے لیے، پیسے لینے کے لیے تھوڑی رکھا ہے، کہاں موقع ملتا ہے خدمت کا؟ یہ ایسی چیز ہے کہ دلوں کو جیتتا ہے آدمی۔ کتنے واقعات ایسے پیش آتے ہیں انفرادی، بعض مرتبہ چھوٹی سی خدمت ہوتی ہے لیکن اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس کے بہت سے واقعات ہیں۔ مولانا عبدالحفیظ صاحب مدرسے کے استاد تھے، سناتے تھے کہ ہم ایک بڑا لمبا سفر تھا، تو ایک فیملی اتفاق سے ہم چڑھے، تو اس
कंपाउंड में एक फैमिली थी, हिंदू फैमिली। तो जब वो कहने लगे हम चढ़े तो हमें देख कर बहुत लगा जैसे परेशान हुए और उन्होंने त्योरियाँ चढ़ाईं। तो हम क्या करते हैं, बैठ गए और हमने कोशिश की कि उनको मानूस करें, मगर वो हत्ते नहीं चढ़ रहे और लंबा सफ़र था। वहाँ कहने लगे कि आगे स्टेशन पर कोई खाना पीना लेकर आया, हमने पेश करना चाहा, उन्हें हमें नहीं चाहिए। यहाँ तक कि 2-3 स्टेशन गुजर गए, मौलाना के शागिर्द हर स्टेशन पे आ जाते थे कुछ न कुछ लेकर। फरमाने लगे कि इत्तेफाक, कोई समझ रहे थे कि फला स्टेशन पे कुछ मिल जाएगा, वहाँ कुछ मिला नहीं। बच्चे थे, वो बच्चे भूख में रोने लगे। तो हमने बहुत उससे कहा कि हमारा बेटा है, हमारा बच्चा है, इसका रोना हमसे नहीं सुना जाता। कि देखिए टिफ़िन आया, हमने खोला भी नहीं, आप रख लीजिए, बच्चों को खिलाई। अब उस वक्त मजबूर थे, वो बच्चों को रोना उनसे भी नहीं सुना जा रहा था। उन्होंने टिफ़िन ले लिया, बच्चों को खिलाया। बस एकदम से लगा जैसे फिजा बदल गई। मौलाना कहने लगे अब बात बात पर हमदर्दी का इजहार, जो बिल्कुल देखने को तैयार नहीं, आइए मौलाना यहाँ तशरीफ रखिए, ऐसा और ऐसा। यहाँ तक कि जब लखनऊ उतरने लगे, उनको तो आगे जाना था, तो ज़बरदस्ती कहते हैं मौलाना कि हमारा सामान उन्होंने उठाया, या नहीं आप मौलाना आगे चलिए, हम आपका सामान नीचे उतारेंगे। और हमारा सामान उतारा इसरार करके और कहा कि ऐसे लोग हमें कहाँ मिलते हैं। मेरे भाई और क्या किया उन्होंने, एक जायद टिफ़िन था वो दे दिया। ऐसे कितने वाक़यात हैं। हज़रत मौलवी मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह का बहुत मशहूर किस्सा है और मैंने दर्जों मरतबा सुनाया। अब्दुल्ला साहब कापोद्रवी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या कि सहारनपुर जा रहे थे लखनऊ से, तो जहाँ पर उनकी 2 सीटें थी, एक नीचे की एक ऊपर की, वही सामने 2 नौजवान थे, उसमें एक असम्बली के मेंबर भी थे। मौलाना उनसे अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, इस्लाम की, इंसानियत की, मोहब्बत की। रात का वक्त हुआ तो बगल से एक बूढ़ी खातून आई और कहने लगी कि भाई मेरी सीट ऊपर की है, मैं चढ़ नहीं सकती, और दोनों नीचे जो लोग हैं वो सीनियर सिटीज़न है, मैं उनसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकती, आप में से कोई अगर सीट दे दे तो मेरा काम हो जाए। तो वो दोनों नौजवान बैठे रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, हालांकि दोनों हिंदू थे, वो भी आने वाली औरत तिलकधारी हिंदू थी। जब वो जाने लगी तो मौलाना ने कहा बहन फिक्र ना करो, ये मेरी नीचे की सीट, तुम आके यहाँ लेट जाना। तो उसको ताज्जुब हुआ कि दाढ़ी में मरबूत और शेरवानी मरबूत दाढ़ी वाला अधेड़ उम्र का आदमी पेशकश कर रहा था। वहाँ अधेड़ उम्र के थे और उस वक्त मौलाना को नज़र नहीं आता था, ऑपरेशन से पहले की बात, और गाउड का हमला भी हुआ था, घुटने में तकलीफ भी थी। तो अब्दुल्ला साहब ने कहा कि हज़रत आपने क्या गज़ब किया, आपने सीट दे दी, आप कहाँ जाएंगे, आप ऊपर चढ़ नहीं सकते, और मेरी सीट ऊपर की है, बाकी आपकी सीट नीचे की थी। मौलाना ने अजीब बात कही कि मौलवी अब्दुल्ला, इस्लाम का अखलाकी निज़ाम पेश करने का मौका बार बार नहीं मिलता, कभी भी ऐसा मौका हाथ आए तो उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। इस्लाम की तस्वीर जाती है दूसरों पर। तो मेरे भाइयों, ये सबसे पहला मरहला, हमें इसके कितने मौके हासिल होते हैं इनफरादी तौर पर कि हम खिदमत कर सकते हैं। आदमी खिदमत से दिल जीतता है। और फिर मैं ऐसा कहता हूँ, क्योंकि पानी सर से ऊंचा हो गया है, अब हमें ज़रा बड़े पैमाने पर इज्तिमाई सतह पर भी काम करने की ज़रूरत है। हमें लोगों से मिलने की ज़रूरत है। अपने अखलाकी आपका जो अमल है, मुसलसल जो आपकी ये मेहनत हो रही है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, वो लोगों के सामने रखने की ज़रूरत है। अभी हमारे भाई ने सुबह कहा कि बहुत सी चीज़ें हैं जिनको छुपाना चाहिए, इस्लाम इसका हुक्म देता है कि हम ये जो काम करते हैं खैर के वो छुपा कर कर, और बेहतर है। हमारे भाई कहते थे अब्दुल्ला हसनी साहब कि हमारा मिजाज ऐसा बिगड़ गया है कि जो काम छुपा कर करने के होते हैं वो भी हम छपा कर करते हैं। अखबार में जब तक छप ना जाए हमें सुकून नहीं मिलता, नाम होना चाहिए। तो अक्सर तो यही बात, लेकिन बहुत से काम ऐसे होते हैं कि जिनको लोगों तक हमें पहुंचाना है, पेश करना है, और अपने कामों को पेश नहीं करना है, हकीकत में इस्लाम की तस्वीर पेश करनी। तो ये बहुत से काम ऐसे रिफाही हैं कि दूसरों के इल्म में भी आने चाहिए। हम उसके लिए इज्तिमाई तौर पर थोड़ी मेहनत करें, लोगों तक पहुँचें, उन तक लिटरेचर पहुँचाएँ, उनसे हम मुलाकातें करें, कार्नर मीटिंगें करें, डायलॉग करें, ताकि उनके जहनों को जिस तरह मस्त किया गया है, गर्द गुबार भर दिया गया है, वो गर्द गुबार को साफ किया जा सके। तो भाई ये है बयान इंसानियत का काम। और इस सब जो मुल्क के हालात हैं, इन हालात में इनकी बड़ी ज़रूरत है। अगर खुदा न खास्ता आज भी हम ना जागे और हमने वही अपनी रविश रखी, हमें फुर्सत नहीं है, हमें मौका नहीं है, तो याद रखिए आज हमको मौका नहीं है, लेकिन कल हमको मौका नहीं होगा कि हम अगर कुछ करना भी चाहेंगे तो हम कर नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ आज इस हाज़िरी का असल बुनियादी मकसद यही था
کہ آپ کے سامنے یہ حقائق رکھے جائیں، اس کام کی تفصیلات پیش کی جائیں، تاکہ اس کا ایک جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ اور یہ دہلی جو حقیقت میں دل ہے ہندوستان کا، اور یہ پایہ تخت ہے، کیپٹل ہے ہندوستان کا، یہاں سے جو بات چلے گی انشاءاللہ ملک میں پھیلے گی۔ اگر یہاں یہ ہمارا مزاج بنے، اسلام کی ایک تصویر پیش کرنے کا، اسلام کے نظام اخلاق کو پیش کرنے کا، اسلام کے نظام معاشرت، نظام معاملات کو پوری طرح سے اختیار کرنے کا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اثرات دور دور تک جائیں گے۔ ہر سطح سے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، اور ہر میدان میں ہمارے جو مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، تو اپنے اپنے شعبوں میں تھوڑی محنت اگر کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بہتر نتائج ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو یہ آپ حضرات سے تھوڑی سی درخواست، آپ میں سے ایک ایک فرد سے درخواست۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فلاں کر لیں گے اور چند لوگ کر لیں گے، فلاں کر لیں گے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ کم از کم انفرادی سطح پر ایک ایک فرد کو ہمیں یہ عمل اختیار کرنا ہے۔ کہ ہم سب کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نمائندے کی حیثیت سے ہم کو دیکھا جاتا ہے، اور ہماری ہر غلطی کہاں کس طرف پھیلی جاتی ہے؟ ہماری ہر غلطی اسلام کی طرف منسوب کی جاتی ہے، اور اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف اس کو پھیرا جاتا ہے، تو ہم اس کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس لیے پہلی بات تو یہ کہ اپنی زندگی کو ہمیں بہتر بنانے کی کوشش کرنی، اور نمبر دو یہ کہ اس وقت چونکہ پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے، اس چیز کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم میدان عمل میں آئیں اور اس طرح کے ہم کام کریں جس سے فضا بدلے، جس سے حالات بدلیں۔ ہاسپٹل میں جائیں، وہاں جا کے مریضوں کی عیادت کریں، کبھی ہم جیلوں میں جائیں اور جو پریشان حال لوگ ہیں کبھی ان کی تھوڑی بہت مدد کریں۔ اس کا نظام ہے، جب آپ کام کریں گے تو آپ کو وہ شکلیں اور اس کی جو مختلف تدبیریں ہیں وہ سب آپ انشاءاللہ دیکھیں گے، سیکھیں گے، آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اسی طرح کبھی غریب بستیوں میں جا کر ان کی تھوڑی سی خدمت کریں۔ جو ہمارے پاس ایک نظام ہے سکون کا، اطمینان کا، اللہ سے تعلق کا، ہم اپنے برادران وطن کے سامنے وہ نظام رکھیں جو اس وقت ڈپریشن کا شکار، پریشانیوں میں مبتلا ہے، کوئی نشہ کر رہا ہے، کوئی خودکشی کی طرف جا رہا ہے۔ ہم اگر تھوڑی سی محنت کریں اور ان کے پشت پر ہاتھ رکھیں، محبت کا ہاتھ رکھیں، ان کو صحیح راستہ بتائیں اور ان کی تھوڑی سی کاؤنسلنگ کریں، تو میں صاف کہتا ہوں کہ یہ چیز ان کے اندر ایک تبدیلی کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ تو یہ بہت سارے کام کرنے کے ہیں۔ انشاءاللہ اگر آپ یہ طے کریں گے اور اس کے لیے کوئی تدابیر اختیار کریں گے تو کیا بعید ہے کہ آج کا یہاں کا یہ پروگرام، یہاں مختلف الحمدللہ صوبوں کے لوگ آئے اور دن بھر یہ پروگرام جاری رہا۔ اب اس وقت یہاں دہلی کے حضرات ہیں کہ سامنے یہ بات کہی جا رہی ہے، اگر آپ تھوڑی سی اس کے لیے محنت کر لیں اور نظام بنا لیں تو انشاءاللہ اس کے اثرات بہت دیر پا ہوں۔ اسی لیے آج یہاں پر حاضری ہوئی اور آپ حضرات کے درمیان میں کچھ باتیں کہنے کا یہ موقع ملا۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سے ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہو، ہمارے اندر ایک اس کے نتیجے میں ایک احساس بیدار ہوگا، اور ہم انشاءاللہ میدان عمل میں آ کر کچھ کرنے کے لیے تدابیر اختیار کریں گے، اس کی شکلیں اختیار کریں گے، تو یہ چیزیں ایسی ہوں گی کہ انشاءاللہ اس سے حالات میں تبدیلی پیدا ہو۔ سخت سے سخت حالات ہوں لیکن آپ ہمدردی کی بات کر کے دیکھیے، آپ میٹھے بول کر دیکھیے، آپ دیکھیں گے اس سے کیسی تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ صاحب کا یہ مشہور مقولہ ہے کہ اگر تمہارے راستے میں کوئی کانٹے ڈالتا ہے تو تم اس کے راستے میں پھول ڈالو، اس لیے کہ اگر تم بھی کانٹے ڈالو گے تو کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے، اور اگر تم پھول ڈالو گے تو کچھ تو خوشبو مہکے گی۔ اور پھر آج کانٹے ڈالنے والا سوچے گا کہ ہم نے جس کے راستے میں ہمیشہ کانٹے ڈالے وہ ہمارے راستے میں پھول ڈالتا ہے، آخر کب تک؟ وہ یقیناً انشاءاللہ جو کانٹے ڈالنے والا تھا وہ غور کرے گا اور اس کی زندگی میں بھی تبدیلی پیدا ہو، اس کا جو یہ آپ کے ساتھ سلوک ہے اس میں بھی تبدیلی پیدا ہو۔ تو بھائیوں ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑی سی تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اسلام کا وہ نظام حیات ہے جس کے ذریعے سے ہم اسلام کو غیروں تک پیش کر سکتے ہیں اور ایک اچھا نمونہ دوسروں کے سامنے آ سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ارادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نظام بنائیے، آپ حلقے بنا لیجئے، حلقوں کی ترتیب پر ذمہ داران طے کر لیجئے، آپ اس کے لیے مشورے کیجئے، تدابیر اختیار کیجئے، عملی کام ہیں ان کاموں کو اختیار کیجئے۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اس کے نتیجے میں آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلی پیدا ہو، ہمارے نوجوانوں کی زندگی میں کیسی تبدیلی پیدا ہو۔
اور اس وقت جو غلط فہمیاں ہیں اس کے ذریعے سے انشاءاللہ دور ہوں گی، اور اس ملک کے حالات بھی بہتر ہوں گے اور یہاں کے رہنے والوں کے حالات بھی بہتر ہوں گے۔ بس یہ چند باتیں جو ضروری تھی وہ عرض کرنی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑی سی اس کے بعد کوئی نظام بن جائے، کوئی ترتیب قائم ہو جائے اور کچھ حلقے لگ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ عملی شکلیں پیدا ہو جائیں اور پھر لوگوں میں کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ آپ حضرات جو آئے ہیں شاید محلے ہی کے لوگ ہوں گے، ہو سکتا ہے دہلی کے اور حصوں کے لوگ بھی ہوں، اگر اور حصوں کے لوگ بھی ہیں تو وہ تو تھوڑا سا بیٹھ جائیں، تھوڑی ترتیب بنا لی جائے تو انشاءاللہ اس کے بہتر نتائج ہمارے سامنے آئیں گے۔ ہم اپنے عزیز مولانا جنید صاحب سے یہ درخواست کرتے ہیں تو انشاءاللہ تھوڑا سا بیٹھ کر یہاں پر کچھ نظام قائم کر لیں، کچھ تدبیریں اختیار کر لیں اور نظام بنا لیں، تاکہ بیٹھنے کی حد تک نہ رہے۔ جیسا ہم تو جب دیکھتے ہیں کہ تقریریں ہوتی ہیں، لوگ گھروں کو چلے جاتے ہیں، تھوڑی سوچ پیدا بھی ہو جاتی ہے کبھی، لیکن چونکہ کام کے طریقوں سے واقف نہیں ہوتے، پھر آہستہ آہستہ جو بھی سوچ پیدا ہوتی ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تو اگر تھوڑی سی تدبیریں بھی سامنے آ جائیں اور عملی طور پر آپ لوگ نظام بنا لیں تو انشاءاللہ ان باتوں کا فائدہ ہوگا، اس سے آگے بھی انشاءاللہ کام کرنے میں مدد ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول کرے، مفید بنائے اور خیر کا ذریعہ بنائے۔